اسرائیل کے فضائی حملوں میں جنوبی لبنان میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ جہاں اسرائیل اور لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی روکنے میں ناکام رہی ہے۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق راتوں رات کفار دونین میں ایک مکان کو نشانہ بنانے سے 6 افراد ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ وفاقی استغاثہ نے مال بردار بحری جہاز ڈالی کے مالک کے خلاف مجرمانہ الزامات دائر کیے ہیں۔ بحری جہاز کے بالٹی مور کے کی برج سے ٹکرانے کے 2 سال بعد اس کے گرنے اور 6 افراد کی ہلاکت کا سبب بنے۔ سینرجی مرین اس جہاز کو چلانے والی کمپنی اس کے ایک ملازم کے ساتھ دیگر جرائم کے علاوہ سازش، رکاوٹ اور بد انتظامی کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں موت واقع ہوئی ہے۔ ایک آزاد اسرائیلی تحقیقات نے 7 اکتوبر 2023 کو حملوں کے دوران اور یرغمالیوں کے خلاف حماس اور دیگر فلسطینی مسلح گروہوں کی طرف سے منظم وسیع جنسی تشدد کی دلخراش تفصیلات شائع کی ہیں۔ 300 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ عصمت دری، جنسی حملے اور جنسی تشدد کا مقصد زیادہ سے زیادہ درد اور تکلیف کو بڑھانا تھا۔ ای بے نے فنانسنگ کے شبہات پر بہت چھوٹے گیم اسٹاپ سے 56 کی ٹیک اوور بولی کو مسترد کر دیا ہے اور اس تجویز کو نہ تو قابل اعتماد اور نہ ہی پرکشش قرار دیا ہے۔ ای بے، جس نے گیم اسٹاپ کی مارکیٹ ویلیو سے تقریباً 4 گنا اضافہ کیا ہے، نے بھی منگل کے روز اس بات پر زور دیا کہ CEO جیمی اینون کی قیادت میں اس کی تبدیلی کی کوششوں نے ترقی کو فروغ دیا ہے۔ جب سے 6 سال قبل اینون نے پوزیشن سنبھالی تھی، اس کے اسٹاک میں 201% کی واپسی ہوئی ہے۔ جیسا کہ کملا ہیرس 2028 میں ایک اور دوڑ کا وزن کر رہی ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کو اسرائیل کی پالیسی پر تقسیم کا سامنا ہے۔ ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اسے 2024 میں ووٹوں کی قیمت لگ سکتی ہے۔ ایک بنیاد کے ساتھ جو ڈرامائی طور پر بدل گیا ہے، کیا پارٹی اس کے مطابق رہ سکتی ہے جس کی اس کے ووٹرز اب توقع کرتے ہیں؟ اس قسط میں امریکی صارفین کی قیمتوں میں لگاتار دوسرے مہینے اضافہ ہوا ہے، جو تقریباً 3 سالوں میں سب سے بڑا سالانہ اضافہ ہے، کیونکہ ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ منگل کو شائع ہونے والی بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کنزیومر پرائس انڈیکس CPI کی رپورٹ کے مطابق مارچ میں 0.9% اضافے کے بعد اپریل میں امریکی صارفین کی قیمتوں میں 0% اضافہ ہوا۔ امریکی سفارتکار مائک حکابی نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی حملوں کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات UAE میں آئرن ڈوم بیٹریاں اور ان کو چلانے میں مدد کے لیے اہلکار تعینات کیے تھے۔ اسرائیل میں امریکی سفیر نے منگل کو تل ابیب میں ایک تقریب کے دوران متحدہ عرب امارات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ابوظہبی اسرائیل اور خلیجی ریاستوں کے درمیان مضبوط تعلقات کی مثال کے اوپر کام کرتا ہے۔ گوگل اور اسپیس ایکس خلا میں مداری ڈیٹا سینٹرز شروع کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس معاملے سے واقف ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا۔ ممکنہ ڈیل اس وقت سامنے آئی جب اسپیس ایکس اس سال کے آخر میں اپنے 75 ٹریلین IPO کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ سرمایہ کاروں کو اس خیال پر فروخت کر رہا ہے کہ خلا میں ڈیٹا سینٹرز اگلے چند سالوں میں AI کمپیوٹ لگانے کے لیے سب سے سستی جگہ ہوں گے۔ یہ مہم ٹینیسی میں خائی کے ڈیٹا سینٹر سے کمپیوٹنگ وسائل کو استعمال کرنے کے لیے اینتھروپک کے ساتھ اسپیس ایکس کے معاہدے کی بھی پیروی کرتا ہے، جس میں مستقبل میں مداریوں پر مل کر کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسپیس ایکس نے فروری میں خائے حاصل کیا۔ گڑھے ایک پریشان کن مسئلہ ہے، صرف اسکوٹر کمپنی لائم سے پوچھیں، جس نے گزشتہ ہفتے اپنی IPO فائلنگ میں انہیں اپنے کاروبار کے لیے ایک سرکاری خطرہ کے طور پر درج کیا تھا۔ تاریخ ان دعووں سے بھری پڑی ہے کہ ٹیکنالوجی گڑھوں کے مسئلے کو حل کرنے یا اسے ختم کرنے میں مدد کر سکتی ہے، اور پھر بھی وہ برقرار ہیں۔ لیکن جیسے جیسے کاریں جدید سینسرز سے بھری ہوتی جا رہی ہیں، وہ ایک ایسا آلہ بنتی جا رہی ہیں جو شہروں کو گڑھوں اور دیگر میونسپل مسائل سے جلد آگاہ کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ سرمایہ کار تمام پٹیوں کی AI کمپنیوں کے حصص پر ہاتھ بٹانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اینتھروپک نے اس ہفتے سرمایہ کاروں کو متنبہ کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کیا ہے نجی اور ثانوی سرمایہ کاری کے پلیٹ فارمز کو در حقیقت ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کمپنی نے اوپن ڈورز پارٹنرز، یونیکارنز ایکسچینج، پاشما بلائن ہارٹ وینچرز، ہائی فوج گلوبل، سائیڈیکر اور اپمارکیٹ کا نام ایسی کمپنیوں کے طور پر رکھا ہے جو اپنے حصص کی خرید و فروخت تک رسائی فراہم کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اوپن AI کے CEO سیم آلٹمین نے بالآخر اپنے سابق شریک بانی ایلون مسک کے اوپن AI کے کارپوریٹ ڈھانچے کو چیلنج کرنے والے مقدمے کے خلاف اپنے دفاع کے لیے آج صبح موقف اختیار کیا۔
गेट के बाहर ऑल्टमैन से पूछा गया कि वो मुस्क के इस इल्ज़ाम के बारे में क्या सोचते हैं कि ओपन एआई के दूसरे बानियों ने एक खैराती इदारा चलाया जब उन्होंने कंपनी के एआई मॉडल्स की बुनियाद पर मार्केट की मसनूआत के लिए एक मुनाफे बख्श झेली इदारा शुरू किया। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी अहसन इकबाल ने आबादी के मौसर इंतज़ाम की हौसला अफजा सूबों के लिए कारकर्दगी की बुनियाद पर कुरात मुतारिफ कराने पर अंतबाह दिया है कि आबादी रोज़गार के मौक़े पैदा के पर जोर दिया है। अंतबाह दिया है कि आबादी रोज़गार के माई सलाहियत से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इस्लामाबाद में कौमी और सूबाई आबादी के तखमीने 2023-2050 की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए अहसन इकबाल ने कहा कि आबादी में बेकाबू इजाफा पायदार तरक्की और कौमी वसाइल के मुसर इस्तेमाल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुसाबकती एक्ट 2010 के तहत पहले मरहले के मुकाबले की तशखीस के बाद यूनाइटेड एथनॉल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ज़रिए पाकिस्तान कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में शेयर होल्डिंग के हुसूल की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एक रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी के तौर पर काम करती है जिसे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए लाइसेंस दिया गया है और बुनियादी तौर पर गैर फ़ाल असासों के हुसूल, इंतज़ाम तंजीम नौ और हल के साथ साथ माली तौर पर परेशान कारोबारों की बहाली और ख़त्म करने का काम करता है। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई की लहर पर मंगल को सेनेट में खजाना और अपोजिशन के दरमियान झगड़ा हुआ। जमीयत इल्माए इस्लाम फजल जे यूआई किया कि क्या सूबा दहशत रहमान ने सवाल किया कि क्या सूबा सेनेटर रहमान ने हुकूमत पर के पी की सिक्योरिटी सूरत हाल से बेहसी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कानून साजी पर उसकी तवज्जो के पी के लोगों की जिंदगियों से ज़्यादा अहम नहीं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस ईबे ने वीडियो गेम रिटेलर गेम स्टॉप की जानिब से 55 पांचबन 40 नोब की टेक ओवर पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। उसे गैर मनकूला और न तो काबिल एतमाद और ना ही परकशिश करार दिया है। तज्ज़ियाकारों ने तवक्को की थी कि इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया जाएगा क्योंकि गेम स्टॉप ईबे से बहुत छोटा है, जिसका कहना था कि इस मुआहिदे की माली आनत किस तरह होगी इस पर गैर यकीनी सूरत हाल है। अमन वेनेज़ुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने पीर को सहाफ़ियों को बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद कि वो उस इकदाम पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं के बाद उनके मुल्क का 51वें अमरीकी रियासत बनने का कोई मंसूबा नहीं है। रोड्रिग्स दी हैग में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में अपने जुल्क और हमसाया मुल्क गियाना के दरमियान बड़े पैमाने पर मौदनियात और तेल से माला माल एसेकीबो खत्ते के तनाज़ा की समात के आखिरी दिन बात कर रहे थे। आलमी खैराती इदारे सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक गुज़श्ता माह नाफिज होने वाली जंग बंदी के पहले 25 दिनों में लबनान पर औसतन रोज़ाना 4 से ज़्यादा बच्चे हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। मंगल को शाया होने वाली रिपोर्ट में लबनान की वजारत सेहत के आदाद व शुमार का हवाला देते हुए कहा गया है कि 16 अप्रैल को हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान आर्जी जंग बंदी के नफाज के बाद से कम अज़ कम 22 बच्चे हलाक और 89 ज़ख्मी हो चुके हैं। पेंटागन ने ईरान के साथ अमेरिका इसराइल जंग की नई कीमत जारी करते हुए कहा है कि इससे अमेरिका को $29 बिलियन का नुकसान हुआ है। महकमा के कंट्रोलर ने पेंटागन के सरबराह पेट हेगस्ट के साथ मंगल को सेनेट कमेटी की समाअत के दौरान नए कल का इंकशाफ किया। कुवैत ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है जिन पर इल्ज़ाम है कि वो ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRG के रकन हैं, जब उन्होंने मुबीना तौर पर समंदर के रास्ते बोबियान जजीरे में दरानंदाजी की कोशिश की और एक कुवैती फ़ौजी को ज़ख्मी कर दिया। वज़ारत दाखिला ने मंगल के रोज़ एक्स पर शाया होने वाले एक बयान में कहा कि ये कार्रवाई 1 मई को हुई और बहरिया के अफसरान ने कुवैत के खिलाफ दुश्मनाना कार्रवाइयों के लिए खुसूसी तौर पर चार्टर करदा माही गेरी की किश्ती पर सवार को गिरफ्तार किया और एतराफ़ किया कि उन्हें IRGC ने दरानंदाजी का काम सौंपा था। बेरूत लबनान माहिरीन ने अल जजीरा को बताया है कि इसराइल की जंग ने लबनानी तलबा की एक खोई हुई नस्ल पैदा की है जिससे मुआशरती तफावत बढ़ रहा है और इसके नतीजे में कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंच रहा है। इसराइल ने जनूबी लबनान में स्कूलों को तबाह कर दिया है। सैकड़ों तालीमी इदारे हजारों बेघर लोगों के आर्जी पनाह गाहों में तब्दील हो गए हैं जिससे तालीमी निज़ाम में खल का एक पेचीदा सिलसिला पैदा हो गया है जो पहले ही कमज़ोर मुआशी बहरान के नतीजे में जदोजहद कर रहा था। अमरीकी सदर
ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے بعد امریکی محکمہ دفاع نے نامعلوم اڑنے والی اشیاء سے متعلق 162 فائلیں جاری کی ہیں۔ فائلوں میں FBI، ناسا اور امریکی محکمہ خارجہ کی دستاویزات شامل تھی، جیسے سے سازشی نظریات پورے انٹرنیٹ پر بڑھ رہے ہیں۔ فائلوں میں واقع کیا ہے اور رہائی کتنی اہم ہے، اس قسط میں گوگل نے منگل کو اینڈرائیڈ کے لیے ایک نیا کریٹ مائی ویجٹ فیچر متعارف کرایا ہے جو صارفین کو اپنی مرضی کے ویجٹ کو کوڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ خصوصیت سب سے پہلے اس موسم گرما میں جدید ترین سیمسنگ گیلیکسی اور گوگل پکسل فونز پر شروع کی جائے گی۔ ویجٹ بنانے کے لیے صارف قدرتی زبان کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کی وضاحت کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی ہوم اسکرین پر ایک حسب ضرورت ڈیش بورڈ حاصل کرنے کے لیے خصوصیت سے ہر ہفتے 3 ہائی پروٹین کھانے کی ترکیبیں تجویز کرنے کو کہہ سکتے ہیں۔ گوگل نے منگل کے روز گوگل بکس کی نقاب کشائی کی۔ اس کے لیپ ٹاپ کی نئی لائن جیمنی کے ارد گرد بنائی گئی ہے، جو گوگل کے AI ماڈلز کے فلیگ شپ فیملی ہے۔ ٹیک دیو مختلف شکلوں اور سائزوں میں پہلی گوگل بکس بنانے کے لیے ایسس، ڈیل، HP اور لینووو جیسے شراکت داروں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ گوگل بکس، جو اس موسم خزاں کو شروع کرنے کے لیے تیار ہے، وہ پہلے لیپ ٹاپ ہیں جو جیمنی کے آس پاس سے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جو ذاتی اور فعال مدد کی پیشکش کرتے ہیں۔ ایک اینٹی ڈوم اسکرولنگ فیچر اب اینڈرائیڈ میں بنایا گیا ہے۔ ہاں، چیزیں اتنی خراب ہو گئی ہیں۔ منگل کو گوگل نے پز پوائنٹ کا اعلان کیا، جو صارفین کو اینڈرائیڈ موبائل آپریٹنگ سسٹم جو گوگل کے پکسل اسمارٹ فونز، سیمسنگ ڈیوائسز اور دیگر کو طاقت دیتا ہے، پر لت لگانے والی ایپس کے ساتھ مشغول ہونے سے روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انتھروپک نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ قانون کو خودکار مدد فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کردہ نئی چیٹ خصوصیات کا ایک میزبان شروع کر رہا ہے۔ نئی خصوصیات کلاؤڈ فار لیگل میں توسیع کرتی ہیں۔ قانون پر مبنی پیشکش جو اس سال کے شروع میں شروع کی گئی تھی، صارفین کو قانونی پلگنز اور MCP کنیکٹرز کا ایک نیا سیٹ پیش کرتے ہیں جو قانون کے مخصوص شعبوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ نئے ٹولز قانونی AI اس پیس میں گرم مسابقت کے درمیان آتے ہیں۔ مارچ میں ایائلا اسٹارٹ اپ ہاروی، جو قانونی ورک فلو کو خودکار کرنے کے لیے ایجنٹی AI کا استعمال کرتا ہے، نے 11 بلین کی قیمت پر 200 ملین اکٹھا کیا۔ پچھلے مہینے ایک حریف اسٹارٹ اپ لیگورا نے 600 ملین سیریز دی اکٹھا کی اور جود لاء کو نمایاں کرنے والی ایک ہائی پروفائل اشتہاری مہم شروع کی۔ لیگورا ہاروی کو اسی طرح کی خدمات پیش کرتا ہے، خودکار حل جو اکثر بازنی قانون کے عمل کو آسان بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں، جن میں روایتی طور پر انسانوں کی پوری ٹیمیں شامل ہوتی ہیں۔ منگل کو گوگل کے ورچوئل اینڈرائڈ شو I/O ایڈیشن ایونٹ میں ٹیک دیو نے آئندہ اپ ڈیٹس اور خصوصیات کی ایک سیریز کا اعلان کیا، جس میں جیمنی انٹیلیجنس کی بہتر خصوصیات، گوگل بکس کہلانے والے نئے ہارڈ ویئر اور وائب کوڈڈ ویجٹس، جیمنی ان کروم اور نئے ایموجی جیسے اینڈرائڈ کی دیگر بہتری شامل ہیں۔ یہ خصوصیات اس ماہ گوگل کی سالانہ ڈویلپر کانفرنس سے پہلے پہنچ رہی ہیں، جس میں زیادہ تر AI پر توجہ دی جائے گی، جیسا کہ اس نے پچھلے سال کیا تھا۔ وزارت تجارت نے وفاقی کابینہ سے زرعی تجارت بالخصوص چاول کی برآمدات میں 2 طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے گیمبیا کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری مانگی ہے۔ گیمبیا کی حکومت نے زرعی اجناس کی درآمد کے لیے باضابطہ حکومت سے حکومت جی تعاون قائم کرنے کے لیے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان سے رابطہ کیا۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے منگل کو آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے مشرق وسطیٰ کے تنازع سے متعلق علاقائی پیش رفت اور امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کے دفتر PMO کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے منگل کو فون کال کیا، جس میں ختم امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی بھی تصدیق کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی قیادت شرط لگا رہی ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ اپنے امن مذاکرات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی سے نئے فوجی تصادم کا خطرہ ہے۔ متزلزل جنگ بندی کے انعقاد کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے تقریباً 2.5 ماہ بعد ایران کے رد عمل کو غصے سے مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی آخری مراحل میں ہے۔